डायलॉग में आपको कहते हैं खुशामदीद। तहरीक इंसाफ अब नहीं तो कब, हम नहीं तो कौन का नारा लगाते हुए हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचने का तहैया किए हुए है। 24 नवंबर की फाइनल कॉल में अब कुछ घंटे ही बाकी हैं। तहरीक इंसाफ का सबसे पहला काफिला बलूचिस्तान से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुका है। पेशावर इस वक्त सियासी सरगर्मियों का गढ़ बना हुआ है और जल्द ही वहां से भी बड़ी तादाद में काफिले निकलने की इत्तला है। दूसरी जानिब हुकूमती मुज़ाकरात के तमाम दरवाजों को बंद करने के साथ जुड़वां शहरों का किला बंद कर चुकी है। जगह जगह कंटेनर्स की बहार है, सड़कें खोद दी गई हैं, मोटरवे जगह जगह से ब्लॉक है। मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस जल्द ही बंद किए जाने की इत्तला है। मुल्क भर में तहरीक इंसाफ के कारकुनों और रहनुमाओं की गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं और जहां पुलिस को कामयाबी नहीं मिलती वहां पर पुलिस तोड़ फोड़ के जरिए अपने नकूश छोड़ रही है। हुकूमत के तमाम अकाबरीन बशमूल वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और पेशगोइयों के माहिर फैसल वाडा आवाम को ये बावर कराने की कोशिशों में है कि PTI का ये एहतजाज हर सूरत नाकाम होगा। चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज भी कल ये कह चुकी है कि फितना पार्टी की सियासत अवाम ने रद्द कर दी है। कोई एहतजाज पर तवज्जो नहीं दे रहा, जिसकी वाहिद वजह पंजाब हुकूमत की बेहतरीन परफॉर्मेंस है। यहाँ सवाल ये है कि अगर हुकूमत को तहरीक इंसाफ के एहतजाज के कामयाब ना होने का यकीन है तो फिर इतना तामझाम किस लिए? क्यों वक्त से पहले ही जुड़वां शहरों को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया? इस्लामाबाद की इंतजामिया की बदहवासी का अंदाजा आप इस बात से भी लगाएं कि कल शब दारुल हुकूमत में मौजूद तमाम हॉस्टल्स को खाली कराया गया और तलबा को यह हुक्म सादिर किया गया कि वो अपने आबाई शहरों को रवाना हो जाएं, लेकिन साथ ही बस अड्डों को सील कर दिया गया। यहाँ सवाल यह है कि इन तलबा का क्या कसूर था? हॉस्टल खाली करा लिए गए तो बस अड्डों को सील करने के बाद वो तलबा घर कैसे जाएंगे? दूसरी जानिब अगर एहतजाज का कोई खौफ नहीं तो मुल्क भर की पुलिस नफरी को क्यों इस्लामाबाद तलब किया गया है? दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के रवैये ने भी बहुत से सवालात को जन्म दे दिया है। तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता 2 माह में लातादाद जलसे और रैलियां निकाल चुकी है, लेकिन ये एहतजाज बेसूद साबित हुए, बल्कि उल्टा तहरीक इंसाफ की मुश्किलात में इजाफे का सबब बने। ऐसी सूरत हाल में एक और एहतजाज और इसको फाइनल कॉल से तशबीह देना समझ से बालतर है। मामलात तेजी से तसादुम की जानिब रवा दवा हैं और अब देखना यह है कि फरीकैन मामलात को समझदारी से हल करते हैं या आज भी कोई नया सानहा जन्म न ले ले। आज के डायलॉग में इसी बनती बिगड़ती सूरत हाल पर बात करने के लिए सबसे पहले मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया तारिक साहब। पहले तो ये क्लियर कर दें कि क्या वाकई हुकूमत एंगेज कर रही है PTI को मुज़ाकरात के लिए, क्योंकि अता तारड़ साहब निगेट कर चुके हैं जबकि मोहसिन नकवी साहब ने बैरिस्टर गौहर को फ़ोन किया है। क्या वो हुकूमती नुमाइंदे के बजाय अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहे हैं? फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हुकूमत आज से नहीं, जब से इलेक्शन हुआ है उस वक्त से अपोजिशन को एंगेज करने के लिए बिल्कुल बात भी कर रही है और मुल्क का निज़ाम इसी सूरत में आगे चल सकता है कि जब गवर्नमेंट अपोजिशन जो है वो उन इश्यूज़ के ऊपर जो पाकिस्तान की मसाइल के साथ जुड़े हुए हैं उनको हल करने के लिए कोई मिल बैठ के बातचीत करें। ये जो प्रोटेस्ट, एहतजाज, शहर बंद, सड़कें बंद, ये 2014 से इमरान खान साहब ने शुरू किया हुआ है और आज 10 साल पूरे हो चुके हैं कि मुल्क में एक सिवाय इंतशार की और तशद्दुद की सियासत के और नफ़रत की सियासत के उन्होंने इस कौम को अगर मज़ीद कोई तोहफ़ा दिया है तो वो आप बता दें या पाकिस्तान की कौम बता दे, KP की आवाम बता दे जहाँ तीसरी दफ़ा ये हुकूमत में आए हैं। तो लिहाजा हम तो हर शुरू से ही इस एंगेजमेंट के हक़ में हैं और अभी भी इसके हक़ में हैं। अभी भी हमारी कोशिश यही है कि पुरअमन तरीके से मामला चलें। ये कॉल्स और फाइनल कॉल्स और इस्लामाबाद के ऊपर यलगार और हमले करने से मामला आगे चलेंगे नहीं। अगर ये होशमंदी से नहीं चलेंगे, समझदारी से नहीं चलेंगे और मैच्योरिटी के साथ, सियासी अंदाज और अतवार के साथ सियासत नहीं करेंगे तो ना उनके मसाइल हल होंगे ना पाकिस्तान के मसाइल हल होंगे। यानी कि मोहसिन नकवी साहब हुकूमत की मर्जी के साथ ही तहरीक इंसाफ को एंगेज कर रहे हैं। देखिए, मोहसिन नकवी साहब हुकूमत के वज़ीर दाखिला हैं, उनकी जो भी एंगेजमेंट हैं, जो भी उनकी आप ये कहें कि इस सारी कैफियत को डिज़ोल्व करने के लिए और पाकिस्तान को और बिलखुसूस इस्लामाबाद के अवाम को इनकी रोज़मर्रा की यलगार से बचाने के लिए जो भी मामलात करेंगे ज़ाहिर है वो हुकूमती मामलात हैं।
سر آپ یہ تو مان رہے ہیں کہ ان کی الغار سے بچانے کے لیے حکومتی اقدامات تو ہوں گے، لیکن یہ بھی حکومت ٹھان چکی ہے کہ اگر یہ کسی صورت نہیں ٹلیں گے تو کریک ڈاؤن کے ذریعے یا پھر محاذ ذرائع کے ذریعے ہی انہیں روکا جائے گا، بیکاز وہ لوگ تو ٹھان چکے ہیں کہ انہوں نے آنا ہے اور حکومت ٹھان چکی ہے کہ کسی کو آنے نہیں دیں گے۔ دیکھیے، آپ ہماری آج کی حکومت کو چھوڑ دیں ایک سائڈ پہ، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کسی بھی پارٹی کی حکومت ہو، کوئی بھی دور ہو، اگر ایک جماعت مسلسل اسلام آباد کے اوپر جو ہے حملہ آور ہوتی ہے، لشکر کشی کرتی ہے، اور ہمیں انفارمیشن ملتی ہے، اور اس سے پہلے وہ انفارمیشن سچ ثابت ہوئی ہے جب پچھلی دفعہ نے جلغار کی تھی کہ مسلح لوگ ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اپنی باتوں میں وہ اشتعال انگیزی کرتے ہیں کہ جناب ہم گولیاں بھی ماریں گے، ماریں گے بھی، تو اس کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے کسی بھی حکومت کے پاس کہ وہ کیپٹل کا تحفظ نہ کرے، یہاں کے رہنے والے 25 لاکھ جو لوگ ہیں ان کی جان و مال کا تحفظ نہ کرے؟ یہ ان کی ذمہ داری ہے گورنمنٹ کی جو ہم نے ادا کرنی ہے۔ اس کے لیے ظاہر ہے کچھ راستوں میں کچھ بندش ہوتی ہے، کسی جگہ کے اوپر اسلام آباد کے جو انٹری پوائنٹس ہیں وہاں پہ ذرا انٹری کی ریسٹرکٹ کرنی پڑتی ہے، تو ان کے ذمہ دار بھی وہی لوگ ہیں جو بار بار بلا وجہ اسلام آباد کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا اسلام آباد پہ اٹیک کر کے آج سے پہلے کوئی حکومت گئی ہے یا جا سکتی ہے یا کسی کو رہائی مل سکتی ہے؟ اس طرح سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تو رہائی اگر ملنی ہے تو عدالتی طریقے سے ملنی ہے، اور اگر آپ نے اقتدار میں آنا ہے تو اس کے طریقے اور ہیں، ادھر جائیں، کوئی سیاسی انداز اختیار کریں۔ اس طرح کی شر پھیلانے سے اور اسلام آباد میں بار بار جو ہے وہ چڑھائی کرنے سے ہمیں مجبوراً ایسے اقدامات کرنے پڑتے ہیں کہ جس سے اسلام آباد کے لوگوں کی نقل و حرکت جو ہے اس میں بھی خلل پیش آتا ہے اندرونی طور پہ، اور بیرونی طور پہ بھی اسلام آباد کو سیکیور کرنا ہوتا ہے۔ یہاں پہ ڈپلومیٹک کور ہے، پوری دنیا کے جو سفراء ہیں تمام ممالک کے اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، اور ریڈ زون کا ایک گیٹ ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اگر ہم اسلام آباد کی جو سراؤنڈنگز ہیں وہاں سے اگر ہم اس بات کو یقینی نہ بلائیں کہ اسلام آباد کے اوپر حملہ آور جو ہیں، میں حملہ آور کا لفظ بار بار اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ پروٹیسٹ کے طریقے اور ہیں، پرامن احتجاج ہر ایک کا حق ہے، لیکن یہ پرامن احتجاج کی آڑ میں جو یہاں فتنہ اور فساد پھیلاتے ہیں اس سے ہمارا ریڈ زون بھی محفوظ نہیں ہے، اس کی حفاظت بھی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا ان کی اس سورش کا، ان کی اس طرح کی جو پرتشدد اور انتشار پھیلانے والی کارروائیاں ہیں، حکومت بالکل بھرپور ذمہ داری کے ساتھ ان سے نپٹے گی، انہیں روکے گی، اور اسلام آباد میں کسی طرح کا فتنہ فساد اور انتشار پھیلانے کی اجازت کسی کو بھی نہیں دے گی۔ بالکل صحیح۔ اچھا سر، احتجاج تو ویسے 24 کو ہے، اسلام آباد اگر وہ پہنچتے بھی ہیں تو انہیں 26 ہو جائے گی، پھر بھی کنٹینرز لگا کر راستے بند، انٹری ایگزٹ پوائنٹ بند ہے، لاہور کے بند ہے، گجرانوالہ کو بند کر دیا گیا ہے، جڑواں شہروں کو کنٹینر سٹی بنا دیا گیا ہے۔ یہ جو 3-4 دن عوام اذیت بھگتے گی، اس کا صحرا کس کے سر جائے گا؟ حکومت کے سر یا پی ٹی آئی کے سر؟ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ اسلام آباد میں جو آپ بتا رہی ہیں کہ اس کو کنٹینر لگا کے بند کر دیا گیا ہے، ابھی ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ میں ابھی آیا ہوں اور آپ کے کیمرے پہ آپ پروگرام کر رہا ہوں، اپنے گھر سے آیا ہوں، مجھے یہاں تک آنے میں آدھا گھنٹہ لگا ہے۔ اسلام آباد کے جس جگہ بیٹھ کے ہم پروگرام کر رہے ہیں، یہ تو کور آف دی اسلام آباد ہے، میں اسلام آباد سے باہر چک شہزاد کے ایریے میں رہتا ہوں، لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ اسلام آباد کی گنٹریاں بند ہو گئی ہیں اور اسلام آباد میں موومنٹ بند ہو گئی ہے، لیکن کل کے لیے بالخصوص جو انٹریز ریسٹرکٹ ہوں گی اور اسلام آباد کے جو انتہائی حساس مقامات ہیں ان کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے اگر کنٹینرز لگائے جائیں گے تو اس کی ذمہ داری ان لوگوں کے اوپر ہے جو اسلام آباد میں جو لا اینڈ آرڈر ہے اسے خراب کرتے ہیں، اور اسلام آباد کی جو اساس عمارات ہیں اور بالخصوص ہمارے ایمبیسیز ہیں ان کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ جو ان کے بیانات ہیں ابھی آپ نے دیکھا ہے، اس سے پہلے انہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے پاکستان کی، نہ پاکستان کی ساکھ کی کوئی پرواہ ہے، نہ پاکستان کی کوئی سیکیورٹی کی پرواہ ہے، نہ ایکسٹرنل نہ انٹرنل۔ اس سے پہلے کہا جی کہ ہمیں امریکہ نے ایک سازش کے ذریعے نکالا، وہ پورا ایک بیانیہ بنایا، ایبسولوٹلی ناٹ، ہم کو غلام ہیں۔ آج ان کا بیانیہ بن گیا جناب کہ سازش تو سعودی عرب میں ہوئی ہے، سعودی عرب نے کہا ہے جناب کہ کس طرح کے بندے کو لے کے آپ آ گئے آرمی چیف کو، تو کوئی خوف خدا کریں۔ عوام سے بھی میری گزارش ہے کہ ہوش کے ناخن لیں، کس طرح کے لوگ کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، کس انداز سے سیاست کر رہے ہیں۔ پاکستان میں کوئی سیاست کے اندر شرافت اور حیا والی چیز انہوں نے چھوڑی کوئی نہیں ہے، کوئی اصولوں والی سیاست کی گنجائش انہوں نے چھوڑی نہیں ہے۔ سیاست سیاسی میدان میں ہوتی ہے،
اعتراضات آج آپ کو ہیں کہ جی ہمارے پاس ہمارا مینڈیٹ، اور بھائی مینڈیٹ تو 2018 میں 5 سال آپ سے ہم بھی مانگتے رہے تھے کہ ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے RTS بٹھا کے. اس سیاسی میدان کی لڑائی ہوتی ہے، اسے سیاسی میدان میں ہی لڑا جاتا ہے. ہم نے بھی 18 سے لے کے آگے جو ہے وہ 2023 تک 22 تک اسے سیاسی میدان میں لڑا تھا. عمران خان جو ایگزٹ ہوئے تھے وزیر اعظم ہاؤس سے، وہ ایک عین جمہوری عمل کے نتیجے میں، ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں ایگزٹ ہوئے تھے. انہیں کرین سے کسی نے اٹھا کے باہر نہیں پھینکا تھا. میاں نواز شریف صاحب کو تو اریسٹ کیا گیا، لیکن عمران خان کا پہلا وزیر اعظم ہے جو جمہوری طریقے سے جو ہے وہ اپنے گھر گئے ہیں. تو یہ سیاسی جنگیں ہوتی ہیں. آپ نے ان کو ایک عجیب رخ دے دی ہے سیاست کے اندر، جلاؤ گھراؤ مارو مر جاؤ فلاں، اس سے نیچے بات ہی کوئی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ بات اب پاکستان کی عوام کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ کس طرح کی سیاست یہ کر رہے ہیں، اور اس کے نتائج جو ہیں وہ کبھی بھی مثبت نہیں ہوتے. دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، نہ ان کے لیے مثبت ہوں گے نہ ملک کے لیے مثبت ہیں. سر، کل سے سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز ہیں جس میں تحریک انصاف کے رہنماؤں کے گھروں کو توڑ رہی ہے، سامان کو بے دردی سے پھینکا جا رہا ہے، توڑا جا رہا ہے. اگر یہ سب سچ ہے اور اگر آپ کی نظر سے بھی گزری ہیں تو ان اقدامات سے کیا نفرت زیادہ نہیں بڑھے گی؟ دیکھیے، جہاں تک سوشل میڈیا کے پروپیگنڈے کا تعلق ہے، تحریک انصاف اس میں یعنی نیگیٹو پروپیگنڈا پھیلانے میں بہت ماہر ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. وہ جو کوئی بہت بڑے بڑے جنازے ہوتے ہیں ان کی ویڈیوز تصویریں لگا کے اپنے جلسوں کے طور پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. یہ بات میڈیا پہ کئی دفعہ آ چکی ہے، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا، کئی دفعہ یہ بات ہو چکی ہے. کبھی جو جناب 14 اگست کے مارچز کو اپنے جلسے کا نام دے کے سوشل میڈیا کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں. اگر کسی کی چادر اور چار دیواری کے تحفظ کو پامال کیا گیا ہے، کسی نے کیا ہے، میں بالکل اس کی مذمت کرتا ہوں. ہمارے لیے سب کے گھر، سب کی مائیں بہنیں ہماری مائیں بہنیں ہیں، سانجی ہیں. لیکن یہ جو جھوٹ بولتے ہیں، فلاں کی بیوی کو اٹھا لیا، فلاں کی بچی کو اٹھا لیا، فلاں فلاں کر دیا، میں ان سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ خدا کا واسطہ ہے اس طرح کی جھوٹی خبریں نہ پھیلائیں. یہ پاکستان ایک سوشل فیبرک ہے، اس کے اندر ایک دوسرے کی حیاداری ہے، وفاداری ہے. صرف سیاسی مفاد کے لیے اس طرح کی منفی پروپیگنڈے نہ کیے جائیں. اگر کہیں پہ ہوگا بالکل ہم دیکھیں گے ایز گورنمنٹ، اور اس پہ ایکشن لیا جائے گا کہ اگر کسی کے ساتھ اس طرح کا کوئی سلوک ہو جو کہ ماورائے آئین ہو، ماورائے قانون ہو. اور دوبارہ میں کہوں گا کہ چادر اور چار دیواری کا تحفظ اس کو یقینی بنانا یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اسے پامال کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. بالکل سر، اور یہ جو ایک ہائی الرٹ جاری ہوا ہے محکمہ داخلہ خیبر پختونخوا نے جاری کیا ہے کہ احتجاج کے دوران خود کا حملہ ہو سکتا ہے. فتنۃ الخوارج کی طرف سے یہ تھریڈ لیٹر جاری تو ہو گیا ہے، تو اب سیکیورٹی فراہم کرنا بھی حکومت کی ذمہ داری ہے اگر یہ لوگ آ جاتے ہیں تو؟ دیکھیے، میں کسی ایسے اس ریڈ الرٹ سے تو واقف نہیں ہوں، لیکن اس بات سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ پاکستان میں دہشت گردی کی جو ایک تازہ لہر آئی ہے، اس نے کتنی قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ہے، جس میں سویلینز بھی ہیں، ہماری آرمڈ فورسز ہیں، سول آرمڈ فورسز ہیں، پولیس ہے، انٹیلیجنس کے ادارے ہیں. تو اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو حفاظتی اقدامات ہیں انہیں یقینی بنانا جہاں تک ہماری ذمہ داری ہوگی وہ ہم ضرور کریں گے. لیکن جہاں پہ پروونشل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے صوبے کی امن و امان کی صورتحال کو بہتر بنانا، اور وزیر اعلیٰ کے بھی تو کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ میں تو اپنی پولیس کے ذریعے دہشت گردوں کو قابو کر لوں گا، میرے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. تو پھر ظاہر ہے ان کی بھی اپنی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ جو شرکاء جن کو وہ اکٹھا کر رہے ہیں، سرکاری ملازمین بھی ان میں شامل ہیں. پچھلی دفعہ بھی آپ نے دیکھا کہ KP کے سرکاری ملازمین یہاں اسلام آباد سے گرفتار ہوئے، اس کے بعد جب ان کی ضمانتیں ہوئیں اور وہ واپس پشاور گئے تو ان کے اوپر گل پاشی کی گئی، پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں. اس سے زیادہ شرمناک مناظر کیا ہوں گے کہ سرکاری ملازمین ایک سیاسی جماعت کے احتجاج میں گرفتار ہوتے ہیں اور وزیر اعلیٰ ان کے اوپر جو ہے وہ پھولوں کی پتیاں جو ہے وہ نچھاور کر رہا ہے، انہیں پروموشنز دے رہا ہے. میں کیا بات کروں گی؟ کیا کوئی نظام ہے، کوئی سسٹم ہے جس کے تحت یہ چل رہے ہیں؟ یہ ایک ہجوم ہے، یہ الغار ہے ان لوگوں کی جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے، اور وہ چل رہے ہیں. میں ان کے سمجھدار لوگ بھی اس طرح کی چیزوں کو کنڈیم نہیں کرتے، جو سمجھتے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ سسٹم کے نظام کے اداروں کے خلاف ہے. کوئی سرکاری ملازم ہے، کوئی ٹیچر ہے، کوئی اور کسی محکمے میں ہے، اپاشی میں ہے، زراعت میں ہے، کسی بھی محکمے میں ہے، وہ کسی جماعت کے سیاسی پروٹیسٹ میں شامل نہیں ہو سکتا. اگر ہوگا تو وہ سسپینڈ ہوگا، بجائے اس کے آپ انہیں پروموٹ کر رہے ہیں. اس کلچر کو فروغ کر کے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، ملک کو محفوظ رکھے. یہ کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ ایک عام نارمل پاکستانی کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی.
बिल्कुल सही है, दुआ कीजिएगा कि हालात बेहतर ही रहे। बहुत शुक्रिया तारिक अली साहब आपका, नून लीग के सीनियर रहनुमा मेरे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक। मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शेख वकास अकरम साहब। बहुत शुक्रिया शेख साहब आपके वक्त का। तो सर, ये फैसला हो गया है कि एहतजाज किसी सूरत मौखर नहीं होगा, पीछे नहीं हटा जाएगा, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म भी है और हर सूरत होगा। हुक्म कब है ना, हमें एज अ रिस्पोंडेंट हमें उसमें बुलाया गया है, ना हमें फैसला डिलीवर करवाया गया है। हमारे पास तो कोई ऐसी सरकारी चीज नहीं पहुंची जिसकी वजह से हमें नोटिस इशू हुए। हमारे पास तो अभी तक नोटिस कोई नहीं आया। सो उसका अंदाजा नहीं है। जो और कह रहे हैं वो हम सुन रहे हैं। ठीक है, जब कोई चीज ऑफिशियल हमें कोई नोटिस या कोई सरकारी फैसला हम तक डिलीवर हो जाएगा कोर्ट की तरफ से, तो उसको बिल्कुल वो देखेंगे। हम अदालतों का एहतराम करने वाले लोग हैं। सो फार जो एहतजाज है वो जारी व सारी है जी, बिल्कुल वो चल रहा है। और उस पे सारे लोग हैं वो बिल्कुल अपने अपने जिलों बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं जी। और रऊफ हसन साहब फरमा रहे थे कि मुज़ाकरात मोहसिन नकवी साहब से ऊपर की सतह पर हो रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं किससे हो रहे हैं, क्योंकि हुकूमत और एस्टैब्लिशमेंट दोनों ही मुज़ाकरात की नफी कर रहे हैं। ठीक है, नहीं इस वक्त तो मुज़ाकरात हो नहीं रहे जी। आई डोंट नो वबू साहब दिस, आई थिंक उनके शायद पुराना वो होगा, अपडेट नहीं होगा उनके पास। बात ये है कि एंगेजमेंट की रहती है, और खसूसन ऐसी मेगा मोबिलाइजेशन जब होती है तो सूबों की और सूबों के चीफ एग्जीक्यूटिव्स की और लोगों की एंगेजमेंट रहती है। और एंगेजमेंट के आप दो मतलब ले सकते हैं। कोई को राब्ता कहते हैं और कोई अंग्रेजी में का तर्जमा अपने से कर लेते हैं, वो उसको मुज़ाकरात कहते हैं। आप ये समझते हैं कि एंगेजमेंट जो है वो ऐसा राब्ता है जो अभी तक मुज़ाकरात यानी कि डायलॉग में कन्वर्ट या ट्रांसफॉर्म नहीं हो सका। तो बिल्कुल इस वक्त किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात या डायलॉग नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक। सेनेटर फैसल वाडा साहब कहते हैं कि हुकूमत एहतजाज करने वालों को धोबी घाट की तरह धोने के लिए तैयार खड़ी है। वफाकी वज़ीर दाखिला ने भी कुछ ऐसी हिदायत पुलिस को दी हैं कि कोई शख्स आ जाएगा तो उसे वापस नहीं जाने दिया जाएगा अगर वो कानून हाथ में लेगा। तो सर, मामलात सख्त तरीन तसादुम की तरफ जा रहे हैं। कुछ सोच रहे हैं PTI के कायदीन इस पर? अब पहली बात तो ये है जी कि जितने हजारों लाखों लोग इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं, कोई कैपेसिटी नहीं है ना वज़ीर दाखिला की, ना इस्लामाबाद पुलिस की, ना हज़ारे की लाखों बंदों को वहां पे जेलों में या थानों में रखने की। तो वो कहानी तो आप छोड़ देना, वो तो वहीं चली गई। रह गया कि तसादुम, बिल्कुल तसादुम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इसलिए कि हम निहत्ते हैं। हम जो नौजवान बच्चों से नौजवान के जो हैं उनको, ये सब एक डिसिप्लिन लोग हैं। पहले भी आए थे डी चौक पे, आपने देखा कि पाकिस्तान के नौजवान फौजी खड़े हुए थे। हमारे हजारों बच्चे किस नज़्मो ज़ब्त से उनके दरमियान में से गुजरे। कोई बेहूदगी नहीं, कोई बदतमीजी नहीं। दैट वाज अ शो ऑफ डिसिप्लिन बाय अ पॉलिटिकल पार्टी, एंड दिस इज अ डिसिप्लिन पॉलिटिकल पार्टी जिसका राइट है पुरअमन एहतजाज, वो उसको एक्सरसाइज करने आ रहे हैं। आप ये शेलिंग, ये ट्रेंचेस, मतलब मैं तो कहूंगा कि बड़ी मेहरबानी है इसकी वफाकी हुकूमत की कि दुनिया में एहतजाज होते हैं, और एहतजाज का सबसे बड़ा जो रूट किस्म का जो एक्सप्रेशन होता है ना कि बंद कर दो, हर शय चोक कर दो, आर्टरीज बंद कर दो, रोडा बंद कर दो। तो ये एहतजाज करने वाले करते हैं, प्रोटेस्टर्स करते हैं। अगर आप देखें, इमरान खान ने जेल में बैठ के आवाज मारी है, हमारा आधा तमील नहीं करती, सारा मुल्क बंद कर दिया उन्होंने। जी, इनकी मेहरबानी है। तो अब ये रजिस्टर हो रहा है ना पूरी दुनिया में। पाकिस्तान आज बंद हुआ पड़ा है, इंटरनेट सर्विस भी बंद हो जाएगी, सारी आर्टरीज बंद हो गई हैं, पिंडा दे रस्ते बंद, कॉलोनीज दे बंदे रस्ते बंद, मेन हाईवेज बंद, मोटरवेज बंद। तो ये तो हमारा एहतजाज मकसद क्या होता है तो शेख मुअज़्ज़म मुआशरे में ये कि अपने साथ होने वाला जुल्म जो है कराना। बिल्कुल सही। तो ये एहतजाज किस कदर मुख्तलिफ होगा, क्योंकि 24 नवंबर का एहतजाज आप तो कह रहे हैं कि शायद कुछ आपको मतलूबा नताइज मिले, लेकिन पहले भी आप लोगों की तरफ से वो एहतजाज हुए हैं। देखिए मेरी बहन, जब भी बंदे किसी काम पे निकलते हैं ना, तो वो अल्लाह ताला में कि मुझे अच्छा गुमान रखो, मैं तुम्हें अच्छा। आप एक अच्छी उम्मीद के साथ, एक अज़म के साथ निकलते हैं, और यही कामयाबी की वो होता है कि हम जा रहे हैं और इंशाल्लाह हम अपने पुरअमन तरीके से आईनी हक को एक्सरसाइज करते हुए अपने अहदाफ और अपने मुतालबात बनवा के लेके आएंगे। बाकी अल्लाह की ज़ात थी, कल का ना आपको पता ना मुझे पता। हम तो सिर्फ अपनी तैयारी की बुनियाद पे कह सकते हैं कि हम पुरअमन हैं और पीसफुली जाएंगे, वहां बैठेंगे और हम इन्हें मजबूर करेंगे कि अल्लाह दे बंदे हो बस कर दो।
बेहयाई इतनी होती, खत्म करो। और शेख साहब, बुशरा बीबी के हालिया बयान के सबब तहरीक इंसाफ खासी मुश्किल में है, गिरफ्तार हो चुकी है और वजाहतों पर वजाहतें आप ही की पार्टी से आ भी रही हैं। आप बताएं कि ये किसने मशवरा दिया कि आप वीडियो आप रिकॉर्ड करा दें और एडिटेड? कोई मुश्किल में नहीं है, कोई मुश्किल में नहीं है। तहरीक इंसाफ सिर्फ फोकस्ड है ऑन 24। कल कुछ सरकारी अलाइंड एंकर्स हमारे जो भाई हैं, वो बड़ा एहतराम है उनका, मगर बस कई दफा बादशाही कर वो हो गए और सरकारी दरबारी मौलवी हो गए। ये वो तो जनरल बाजवा के हवाले से कह रही थी कि जनरल वो खान साहब में करवाना चाहते थे, क्या उसे कहते हैं, चाहते थे, या कोई ब्लड क्रिएट करना चाहते। खैर सलाह गल हुई, वो खत्म हो गई। सऊदी और के जो फरमा रवा है और जो हुक्मरान है, उनकी खान साहब से बड़ी दोस्ती है। हर अच्छे बुरे वक्त में उन्होंने खान का साथ दिया है, PTI का साथ दिया, पाकिस्तान का साथ दिया। सबसे बड़ी बात तो पाकिस्तान की कोई भी पार्टी सऊदी अरब से इस किस्म के इख्तलाफ की तो जिसारत करती नहीं है। वो तो डिस्कशन, ये गल हुई बस। सर मुझे ये बताइएगा कि एहतजाज का फैसला हो चुका है, लेकिन इस एहतजाज को लीड कौन करेगा? क्योंकि बहुत से दावेदार हैं और जो रुपोश हैं आपके रहनुमा, वो भी सामने आएंगे। देखें, रुपोश जो है वो रुपोश भी सारे सामने आएंगे। अली अमीन साहब KP से लीड करेंगे, चारों रीजनल मियां असलम और पंजाब से लीड करेंगे, बलूचिस्तान वाले बलूचिस्तान से उनके तो काफिले पहुंच भी गए हैं, KP के बॉर्डर्स को क्रॉस कर रहे हैं। दूसरा काफिला इस वक्त आ रहा है, सिंध वाले भी आ रहे हैं। बस सारे अपना अपनी जो जिम्मेदारी है, जो जमाती ढांचे होते हैं उसमें। और अगर फर्ज करें कि किसी तरह आपको नहीं पहुंचने दिया जाता, जो भी आप जितना भी काफिला लेकर आएंगे नहीं पहुंच पाएंगे, तो फिर अफवाहें हैं कि शायद PTI एहतजाज मुलतवी करने का भी सोच रही है। क्या ऐसी सोच पार्टी में है? नहीं जी, एहतजाज जब आखिरी बंदा भी चुकया जाएगा तब आप कह सकते हैं कि एहतजाज खत्म हो गया, भी नहीं होगा, एहतजाज होगा, ऑप्शन ही कोई नहीं। अच्छा शेख साहब, आपके मुतालबात में एक चीज ये भी है कि बानी PTI को रिहा किया जाए। सर बिल्कुल सही, आप लोग मुतालबा ये भी करते हैं कि बानी PTI की रिहाई तक आप वहाँ मौजूद रहेंगे, तो किस तरह वो रिहाई देंगे? ये फैसला तो अदालत ने करना है, हुकूमत कैसे रिहा कर सकती है? जजेस होते हैं, ये भी लॉ मिनिस्टर लगाता होता है और ये हुकूमतों के मातहत होते हैं। और ये अनलॉफुल जो डिटेंशंस और जो केसेस हैं, वो जिस वक्त चाहे वो तो घंटे की बाहर है जी, सारे गलत केसेस हैं सारे। जी वो ATC के जजेस हैं, ये हुकूमत के मातहत, हुकूमत ही लगाती है, ट्रांसफर पोस्टिंग सब हुकूमत करती है। ATC जजेस जो है सही, और हुकूमत जज को कहेगी तो वो बानी PTI बाहर आ सकते हैं, लेकिन हुकूमत तो कहती है हमारे पास ये अथॉरिटी नहीं है। नहीं, हुकूमत जज को नहीं कहेगी मेरी बहन, शवायद ही कोई नहीं है। सर राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं कि PTI के कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं क्योंकि उनके भी कुछ अपने मामलात और मुकदमात हैं, और साथ फिर ये भी कह देते हैं कि PTI का ये आखिरी एहतजाज कहीं इनकी आखिरी कोशिश साबित ना हो जाए। देखिए, पहली बात तो ये है कि राना सनाउल्लाह साहब हैज नो अथॉरिटी, और मतलब है कि उनकी कोई वो ऐसी स्टैंडिंग नहीं है कि जिसपे वो हमारे बंदों के बारे में कोई सनद दे सके। हमारे बंदे हमारी हेडेक हैं, हम उनसे खुद देख लेंगे। अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए हमारे लोगों के ऊपर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं है। और राना सनाउल्लाह दे आखे जो सी अपने बंदियां ते शक करना, तो फिर साडे पल्ले भी कुछ नहीं। दुरुस्त सर, लेकिन सर पारा चनार का वाक़या आपके सामने है और KP हुकूमत के हेलीकॉप्टर पर भी फायरिंग हो गई। आप लोग अपने सूबे पर क्यों नहीं तवज्जो देते, जहाँ पर इतनी गवर्नेंस आपकी अपनी है, हालात ख़राब हैं? आप तो उन्हें मौका फराम कर रहे हैं कि वो गवर्नर आज लगा दें हालात का बहाना करके। नहीं, आप क्या समझती हैं कि ये तवज्जो के बगैर ये हेलीकॉप्टर जो है उसके ऊपर फायरिंग होगी? हमारे वज़रा वहाँ पे बैठे हैं, हेलीकॉप्टर फायरिंग के बावजूद हमारे वज़रा वहाँ पे बैठे हैं। IG और चीफ सेक्रेटरी को वहाँ भेजा गया है, पूरा जिरगे का एक राउंड हो चुका है। एक स्पेशल फोर्स है 400 लोगों की, उसकी अप्रूवल दे दी गई है, जो मुकामी लोगों में से भर्ती की जाएगी। इस इलाके में कॉन्वॉय की सिक्योरिटी जो है वो हमारी आर्म फोर्सेस के पास है, लोकल सिक्योरिटी फोर्सेस के अलावा, और सारों की कंपनसेशंस अनाउंस हो गई हैं, मैक्सिमम जो वो कर सकते हैं। और हमने जिरगे में बैठे लोगों को इख्तियार दिया है कि जो वो हल निकालते हैं, हुकूमत जो है, जो सूबाई हुकूमत का इख्तियार है, वो उस पर काम करने को तैयार है। मेरी बहन, अब ये एक जमीन का तनाजा नहीं है, अब ये दहशतगर्दी का एलिमेंट है। अभी जो 1-2 महीने पहले के मामला थे वो एक जमीन से शुरू हुए थे, और ये यहाँ तक वो उसमें काफी नुकसान हुआ। मगर ये जो वाकया हुआ है ये प्योर दहशतगर्दी है, जुल्म है, और इसको बिल्कुल ये इसके करने वालों को दहशतगर्द समझा जाएगा और दहशतगर्दों की तरह उनको ट्रीट किया जाएगा। ये सूबाई हुकूमत का जो है रिजॉल्व है। और हमारे वज़रा, अभी मेरी 2 वज़ीरों से बात हुई, दे स्टिल सिटिंग देयर इन कुरम्स। ठीक है, और महकमा दाखिला KP ने तहरीक इंसाफ के एहतजाज के दौरान एक थ्रेट अलर्ट जारी किया है कि कोई एहतजाज के दौरान खुदकुश हमला हो सकता है, और फित्तौल खवारिज ने ये मंसूबा बनाया। थ्रेट अलर्ट देखे,
میں کس نے کیا جی جاری؟ سر محکمہ داخلہ KP. اچھا میری نظر سے نہیں گزرا. وزارت نیکٹا والا میری نظر سے گزرا ہے، جو کہ ماشاءاللہ وہ تھریٹ الرٹ بھی ہے، اور وہ جو سیکرٹ رپورٹ کو ہے وہ بھی انہوں نے واٹس ایپ کے اوپر نکال دیا. سیکرٹ ہے بٹ واٹس ایپ پہ پھر رہی. تو میرے پاس ابھی میں نے وہ دیکھا نہیں ہے وزارت داخلہ والا جی، میں ابھی چیک کر لیتا ہوں. سر تو خدا نہ خواستہ اگر ایسا نہ ہو، حفاظت رہے اور امن و امان رہے، یہ ہم دعا گو ہیں، لیکن اگر کچھ ناخوشگوار واقعہ ہوتا ہے تو پھر کس کی ذمہ داری ہے یہ سیکیورٹی کی؟ یہ بالکل ہمارے چیف منسٹر نے بتا دیا ہے کہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، یہ وزارت داخلہ جو ہے اس کی ذمہ داری ہے، جن کے پاس مطلب ہے کہ یہ کیا اسے کہتے ہیں پولیس اور رینجرز ہیں جو بندوقیں لے کے سارے پاکستان سے نہتے لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں اسلام آباد اور مختلف بارڈرز کے اوپر، یہ ان کی ذمہ داری ہے. آپ کے کچھ رہنماؤں کے گھروں پر بھی دھاوا بولا گیا، پکڑ دھکڑ کی گئی، سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو رہی ہے. نہیں میری بہن، کچھ نہیں، سب پہ. کچھ نہیں کا لفظ غلط ہے، سب پہ. ہر MNA MPA کے گھر، ان کے عزیز، ان کے رشتہ دار، ان کے ورکر، کسی نے نہیں چھڑیا نا. اور بشرا بی بی لیڈ نہیں کر رہی اور آ بھی نہیں رہی اس جلسے کے اندر، کیا منع کیا گیا انہیں؟ نہیں منع نہیں کیا گیا میری بہن. پہلے دن سے ہی یہ 5-10 دن سے یہ بات ہوئی ہے، کوئی ایسا پلان ہی نہیں تھا. شی ڈزنٹ پارٹیسپیٹ ان یہ پبلک ایونٹس پہ. وہ تو ایک خان صاحب کا پیغام تھا، وہ خان صاحب کا پیغام انہوں نے دے دیا. آج سے پہلے وہ کسی جلسے میں گئی ہیں، آپ مجھے بتائیں؟ وہ ویڈیو ان کے پیغام میاں وزیر اعظم رہے ہیں، وہ کسی پبلک خان نے 50 جلسے کیے 1.5 مہینے میں. کہیں آپ نے بشرا بی بی کو دیکھا خان کے ساتھ؟ صحیح. تو یہ سر ویڈیو میسج جو دیا ہے یہ خان صاحب کے کہنے پہ دیا ہے انہوں نے؟ یہ میں نے ان سے نہیں پوچھا جی، میری ان سے اس پہ کوئی انٹریکشن نہیں ہوا. وہ میں اب آپ نے سوال کیا تو میں پوچھ لوں گا. ان کی اپنی فوکل پرسن موجود ہیں تو مجھے اندازہ نہیں ہے جی. بالکل صحیح. اور آپ اور آپ کی پارٹی لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ سعودی عرب کی تو ہمارے ملک کی حیثیت بچہ جانتا ہے، وہ ناراض بھی ہو سکتا ہے اتنے بڑے بلنڈر پر؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک تیسرا برادر اسلامی ملک ہے جس کو ہمارے پاکستانی بلنڈر بنا کے پیش کر رہے ہیں اور ادھر سے تعلقات خراب کر کے ہمارے تعلقات کو اپنی سیاست میں ڈریگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سعودی جو ہیں وہ ان سب سے زیادہ سمجھدار ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کو اندازہ ہے کہ یہ اس طرف نہیں ہے جس طرف حکومت لے کے جانا چاہتی ہے بات کو. وی ریسپیکٹ، اور ہمارا عقیدت کا رشتہ ہے ایک اسپرچل اس زمین کے ساتھ، اس زمین کے لوگوں کے ساتھ، عربوں کے ساتھ. ہم حکم کے پابند ہیں اپنے نبی پاک کے، ہمارا ایک خاص رشتہ ہے اس زمین سے. سر اور آخری سوال، کتنے دن تک ہم ایکسپیکٹ کریں کہ یہ آپ لوگ وہاں موجود رہیں گے؟ تسی دعا کرو جی ساڈا پہلے دن ہی ساڈا معاملہ حل ہو جائے، اسی واپس آ جاواں گے. جے نہ ہویا تے پھر اسی تواڈے بھی مہمان ہاں. بہت شکریہ آپ کا. شیخ وقاص صاحب موجود تھے، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ وہاں پر ہی موجود رہیں گے جب تک مطالبات حل نہیں ہوتے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہوں گے پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سینئر قانون دان اعتزاز احسن صاحب. بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر حالات تصادم کی طرف جا رہے ہیں، صورتحال بدتر ہے، احتجاج PTI کرنا چاہتی ہے، حکومت کرنے دینا نہیں چاہتی. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو لشکر کشی PTI کر رہی ہے اور جو حکومت کر رہی ہے، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ میں تو یہ کہا کرتا ہوں پاکستان میں آپ ماضی کے علاوہ کوئی پیشین گوئی نہیں کر سکتے. نہ میرے پاس کوئی جنتری ہے نہ کچھ، اور میں کہتا ہوں یو کین پریڈکٹ نتھنگ ان پاکستان ایکسیپٹ دی پاسٹ. لیکن قیاس یہ کہتا ہے کہ یہ جو اس وقت کا مارکا اور کشمکش ہے آج کا، یہ حکومت ہار گئی، ہار چکی ہے. ہار اس لیے چکی ہے لگتا ہے کہ جب بھی حکومت اتنا زیادہ بندوبست کرے اپنے آپ کو بچانے کا اور اپنے حریف کو گرا نہ سکنے کے باوجود اس کو کوشش کرنا روکنے کی. گورنمنٹ گرا نہیں سکتی، اس میں فتح نہیں حاصل کر سکتی وہ، کیونکہ وہ پہلے ہی مسلم لیگ نون کے قائدین کے تحت ہار چکی ہے. اور وہ اتنے خوف زدہ ہیں خان اور اس کے فالوورز کے کہ وہ صاف ظاہر ہے. آپ دیکھیں میں لاہور میں بیٹھا ہوں، اسلام آباد میں نہیں ہوں،
پر میں اپنے گھر سے آدھا میل دور تک سے زیادہ نہیں جا سکتا کسی طرف بھی، اور مشکل سے ایک رستہ خالی ہے اور اس سے ایک لانگ روٹ کر کے آپ آ سکتے ہیں. تو میرا تو کوئی نہ میرا اسلام آباد جانے کا ارادہ ہے، نہ میں پی ٹی آئی کا ممبر ہوں، نہ مجھے کال اس پہ جانا ہے. اب میرے جیسے تو اکثریت ہیں، یہ جو جنہوں نے جانا ہوگا تو وہ تو 0.01% سے بھی کم ہوں گے آبادی کے، شاید 0.001% ہو. ان کو روکنے کی خاطر ایک بندے کی نظر بندی کا مسئلہ ہے، اور انہوں نے سارے ملک کو نظر بند کر دیا ہے. ساہیوال میں یہی حال ہے، اکاڑا میں یہی حال ہے، آگے جو ملتان کے خبریں آ رہی ہیں اور جو فون پہ دوستوں سے پوچھتے ہیں وہ بھی اپنے گھروں میں بند ہوئے ہوئے ہیں، نکلنے کی باہر کوشش نہیں کر رہے. یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے جانا نہیں ہے اور جن کا ارادہ نہیں ہے جانے کا اس کال پہ، جن کا تعلق نہیں ہے پی ٹی آئی سے. پر جو جانا چاہیں گے وہ اگر بہت زیادہ بن گئے، نکل آئے اور وہ ان کا وہ جوش میں آ گئے تو پھر بھی شکست ہے گورنمنٹ کی. اور اگر نہ پہنچ سکا کوئی بھی، میں کہتا ہوں ایک پرندہ نہ پہنچ سکے، کیونکہ وہاں نقوی نے ایسا حصار بنا رکھا ہے اسلام آباد کو. یہ ہمارے شہر حصار نہیں ہے، یہ ہمارے شہر آپس میں لوگوں کو ملاتے ہیں، تقسیم نہیں کرتے. پر اس طرح کی تقسیم جو آج ہوئی ہوئی ہے ایک کا عالم ہے. لیکن اور ہر سڑک پہ، کل میں آیا ہوں اسلام آباد سے، کل ہی انہوں نے موٹر وے کے کچھ حصے کھودنے شروع کیے ہوئے تھے، اور وہاں وہ لگا کے وہ جو پلاسٹک کے مارکرز سے ہوتے ہیں وہ لگا کے رکاوٹیں، اور وہ ایک جو سائیڈ پہ ہی دونوں لینز چلا رہے تھے آنے جانے کی، اور جو لین یہ اسلام آباد کی طرف آتی تھی کل ہی اس کو کھود رہے تھے موٹر وے میں. تو اتنی خوفزدہ حکومت، میں نہیں سمجھتا ہوں یہ کتنی دیر چلے گی. میں کوئی پریڈکٹ نہیں کر رہا ہوں، نہ کر سکتا ہوں، پر یہ تو بالکل ہی ناکارہ لوگ ہیں، اور کوئی ان کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے. اور مذاکرات بھی جو ہو رہے ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں ہو رہے، وہ ان سے اوپر ہی لیول جو ہونا نیچے چاہیے ان کے لیول پر، جو ان کے اوپر ہے. ٹھیک ہے اعتزاز صاحب، مذاکرات بھی ہو چل رہے. بالکل صحیح. سر، بشرا بی بی کا بیان آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا، اور اس بیان کا اثر کیا پڑے گا پی ٹی آئی پر؟ دوسری جانب 4 مقدمات اس بیان کے بعد ہی درج ہو گئے ہیں، اور حکومت اس پہ پریس کانفرنس کر کے شادیانے بجا رہی ہے. نہیں، حکومت تو بہت خوش ہوگی، کیونکہ وہ اس کو آسانی سے ایک خاص معنی دے سکتی ہے. اور حکومت کو اور پی ٹی آئی کو بھی، دونوں کو سعودی عرب کی اور سعودیہ کی خوشنودی چاہیے، اور ایک دوسرے کو یہ ان کی کانوں میں تو یہی پہنچائیں گے حکومت کہ یہ بالکل اس نے آپ کی بڑی تضییق کی ہے اور شرع اور شریعت کی بھی بڑی خلاف ورزی کی ہے. میں نہیں جانتا ہوں کہ ان کا کیا اثر و رسوخ ہے بشرا بی بی کا، اور میں ان سے ملا بھی زیادہ نہیں ہوں. ملا ہوں جب تو تب بھی چہرہ تو نظر نہیں آتا، تاثر بندے کو پتہ نہیں لگتا کہ یہ کوئی بڑی ہوشیار خاتون ہے کہ نہیں ہے. گو میں ان سے 2-4 مرتبہ آمنا سامنا ہو چکا ہے، کیونکہ ہم تو ساتھ رہتے ہیں زمان پارک میں، اور لیکن میں ان سے چونکہ واقف نہیں ہوں، اور عمران کو یہ بھی علم ہے، اور نہ میں نے کوئی زیادہ کوشش کی ہے، کیونکہ میں پی ٹی آئی میں نہیں ہوں. پی ٹی آئی میں ان کا انفلوئنس ہے، تو کسی کو خواہش ہو ان سے ملنے کی تو ان کی ہو سکتی ہے. پر یہ زیادہ بڑھا چڑھا کے پیش کرے گی گورنمنٹ، اور اتنا زیادہ اثر انداز نہیں ہوگا.
اگر سعودیوں کو یہ پتہ لگ جائے کہ گورنمنٹ نے کتنا روکنے کی کوشش کی ہے اور پھر بھی 10 لوگ تو پہنچ گئے ہیں، فرض کیجئے، یا 20 تو پہنچ گئے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو ایسا بنایا ہے حصار کہ کوئی چڑیا بھی نہیں پہنچ سکے ڈی چوک تک. اور یہ اعتزاز صاحب، ڈی چوک اسلام آباد سے- ہائی کورٹ جی. کے آرڈر کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے کہ ان کا آنا درست ہے؟ کیونکہ پھر یہ تو ڈائریکٹ عدالت کے ساتھ محاذ آرائی نہیں ہو جائے گی کہ انہوں نے جب فیصلہ دے دیا تو آپ پھر بھی آ گئے؟ نہیں، عدالت کا تو فیصلہ غلط ہے. عدالت کا تو فیصلہ جو ہے اس جو قانون رکاوٹ ڈالتا ہے یا اجازت دیتا ہے کہ فلاں جگہ اسلام آباد کے آپ نہیں جا سکتے، تو وہ تو قانون ہی بنیادی حقوق آئین میں جو دیے ہیں اس کے خلاف ہے، فریڈم آف موومنٹ. دوسری بات یہ ہے کہ عدالت کا یہ کام نہیں ہے کہ عدالت فیصلے کرے، ایگزیکٹو آرڈر دے. عدالت ایگزیکٹو آرڈر دینا ڈی سی او کا یا کمشنر کا یا اس کے اوپر چیف سیکرٹری کا، یہاں انٹیریئر سیکرٹری ہوتا ہے اسلام آباد پہ، اور منسٹر انٹیریئر کا، یہ انتظامی فیصلے کرتے ہیں. مثال کے طور پہ سیکشن 144 کے تحت کرنا ہو یا اس نئے قانون کے تحت آرڈر دینا ہو تو یہ دے سکتے ہیں. عدالت تو دے ہی نہیں سکتی ایسا آرڈر. عدالت کل پنجاب کا دیکھیں نا، عدالت اپنے احاطے میں بالکل ہر قسم کا انتظامی آرڈر دے سکتا ہے، کون داخل ہو سکتا ہے کون نہیں داخل ہو سکتا. کل پنجاب کا چیف جسٹس یہ کہے کہ پنجاب میں کوئی پانی سے نہائے گا نہیں، یا پنجاب میں کوئی داخل نہیں ہوگا، جو داخل ہوگا اس کو گرفتار کر لینا. یہ کسی چیف جسٹس یا جسٹس کا کے دائرے میں کہ اختیار میں یہ ایسا فیصلہ کرنا نہیں ہوتا. بالکل صحیح. انہوں نے جب سارے ہی اپنی جورسڈکشن سے جتنی علاقہ ان کے اختیار سماعت میں ہے اس سے ہر کسی کو صحیح، اور آپ خارج کر سمجھتے ہیں دیا. یہ غلط فیصلہ یا ہے. جس کو صحیح، بہت شکریہ اعتزاز صاحب. سینئر قانون دان میرے ساتھ موجود تھے. دیکھتے ہیں کل کے دن اب کیا کچھ ڈیولپمنٹس لے کر آئے گا، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ نہ تحریک انصاف پیچھے ہٹ رہی ہے اور نہ حکومت پیچھے ہٹے گی. اللہ حافظ.